میرے کشمیر جاگ کے کچھ چاہ طلب، غیر کو تیرے مقدر کا خدا کہتے ہیں۔ میں وقت ہوں دنیا کے ہر دکھ اور ظلم سے آزاد، لیکن میری آنکھوں نے اس روئے زمین پر ہونے والا ہر ظلم، جبر، انقلاب اور تغیر دیکھا ہے۔ اے اہل کشمیر، اے باغ نشاط کے گلو، جنت ارضی کے باسیوں، لیکن اب غلامی کی زنجیر میں جکڑی ہوئی روحو، آج میں تمہیں تمہاری کہانی سناؤں گا، تاکہ تمہارے ضمیر اور غیرت پر پڑے غلامی کے سائے چھٹ جائیں۔ تم کے تہذیبوں کے امین تھے، عقل تمہارے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی رہتی تھی، اور تمہاری دلیری اور عظمت کے جلووں سے دشمنوں کے دل شک ہو جایا کرتے تھے۔ ہاں، میں وقت ہوں، اور میں نے ہزاروں سال پہلے سے تمہاری تاریخ لکھنی شروع کی ہے۔ تم ان ہزاروں سالوں کے لاکھوں دن آزاد اور عظیم قوم بن کر رہے۔ میں نے دیکھا کہ مہا بھارت کی لڑائی سے بھی پہلے کشمیر کی عظیم سلطنت پر رام دیو، سندر سین، گووند اول، گووند دوئم اور راجا نارا جیسے حکمران تاریخ رقم کرتے رہے۔ پھر بدھ دور شروع ہوا، خاندانوں کی حکومتیں بنی، موریہ اور کشان خاندان صدیوں تک اقتدار کے ایوانوں میں تمہاری قسمتوں کے فیصلے رقم کرتے رہے۔ میری آنکھوں نے پھر 725 عیسوی میں راجا للتا دت کا وہ زمانہ بھی دیکھا کہ جس کا سنہری عہد آج بھی ایک نگینے کی طرح تاریخ کے اوراق پر چمک رہا ہے۔ تمہاری تاریخ عظمتوں، جذبوں اور ولولوں کی تاریخ ہے۔ تمہارے مزاج اور کردار کی تخلیق میں مختلف مذاہب، جن میں بدھ مت، جین مت، شیو مت اور اسلام نے اپنا اثر گھوندا ہے۔ اسلام یہاں تلوار کی کاٹ سے نہیں، بلکہ درویشوں اور مبلغوں کی کوششوں سے امن، سلامتی اور بھائی چارے کا پیغام بن کر آیا، اور اس نے پوری ریاست کو اپنی عظمت اور سچائی کے گھیرے میں لے لیا۔ پھر سید عبد الرحمن عرف بلبل شاہ، حضرت شاہ ہمدان اور بے شمار برکتوں اور رحمتوں کے چشمے جاری ہو گئے۔ میرا سفر بھی جاری رہا ان لوگوں کے پیغام کی طرح۔ یہ سلطان شہاب الدین ہے۔ کشمیر کی عظیم و شان سلطنت وجود میں آ چکی ہے۔ یہ عقیدتوں اور محبتوں کا سنگ میل سلطان زین العابدین ہے، جسے سب مذاہب کے لوگ بادشاہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ دلوں پر صرف چند نام حکومت کر پائے ہیں۔
کشمیر کے باسیوں، تم پر اجنبی دیشوں کے لوگ ہمیشہ حملہ آور ہوئے، لیکن تمہارے آباء و اجداد نے دھرتی کو خون میں رنگ کے اس کی طرف اٹھنے والی ہر آنکھ نکال لی۔ جب مغل حملہ آور ہوئے تو ناکامی کا لفظ تم نے اپنے خون سے ان کے ماتھے پر لکھ ڈالا۔ پھر میں نے چراغے آخر شب یوسف شاہ چک کا زمانہ بھی دیکھا۔ یہ تمہارا آخری آزاد اور خود مختار حکمران تھا۔ پھر نہ جانے للہ عارفہ اور حبہ خاتون کے شعروں کو کس کی نظر کھا گئی۔ تم پر غلامی کی تاریک رات کے بھیانک سائے دراز ہونے لگے۔ میں نے اس وقت بھی یاد کیا کہ ریاست کے سیاسی افق پر مسلمانوں کے نمودار ہونے سے پہلے یہاں پر 21 خاندانوں نے حکومت کی۔ ان میں سے 18 خاندان مقامی تھے۔ ان کے زمانوں میں کشمیر ایک آزاد ملک تھا۔ مسلمانوں نے 480 سال حکومت کی، جن میں 240 سال ریاست کی مکمل خود مختاری کے تھے۔ غلامی کی تاریک رات کے پہلے پہر میں میں نے دیکھا کہ اکبر بادشاہ کشمیر کی سرزمین کو اپنے گھوڑوں تلے رونتا، تمہارے چشموں کو لہو رنگ کرتا، ہر اٹھنے والا سر کاٹتا، تمہاری تقدیر کو اپنی ابرو کے اشارے سے بدلتا سری نگر آ اترا۔ بس یہیں سے تم اپنی تقدیر کے مالک نہ رہے۔ تم پر بزدلی، جہالت، کم ہمتی اور غلامی کے تانوں نے اپنی منحوس چادر اوڑھ دی۔ پھر میں نے دیکھا کہ تمہاری غلامی کا کربناک سفر جاری رہا۔ اجنبی دیشوں سے آنے والے حکمران تمہارے خون سے ہولی کھیلتے رہے۔ تمہاری پرسکون وادیاں گھوڑوں کی ٹاپوں سے لرزتی رہیں۔ جنگوں نے اس دھرتی کی مانگ اجاڑ دی۔ اب یہاں بلبل نہیں کوکتی تھی، بلکہ زخمیوں کی چیخ و پکار سے میرا کلیجہ پھٹتا تھا۔ جنگ کبھی ایوانوں میں ہوتی تھی اور کبھی تمہارے سبزہ زاروں میں، اور پھر افغان ایک آندھی اور طوفان بن کر آئے۔ مغلوں نے اپنی بساط سمیٹی اور افغان تمہیں نوچنے لگے۔ پھر سکھوں نے حملہ کر کے افغانوں کی جگہ لے لی۔ میں دور کھڑا تاریخ کے پہیے کو آگے کی سمت لڑکتا ہوا دیکھتا رہا۔ اب دور انگریز بہادر کا تھا۔ سارا ہندوستان
उनके कदमों तले था। बस सिखों के पैरों तले से जमीन सिरकना शुरू हुई और फिर तुम्हारे वतन में अंग्रेज वारिद हुए। मेरी आंखें उस वक्त नमनाक थीं जब 1846 में अंग्रेजों ने तुम्हारी कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए लगाई और तुम महाराजा गुलाब सिंह की गुलामी में चले गए। मैं वक्त हूं, मैंने देखा कि तुम में गैरत और आन की चिंगारी बुझी नहीं। धरती के बेटे इस जुल्म के निजाम से हमेशा बगावत करते रहे। ये सरदार सब्ज अली खान है, ये सरदार मल्ली खान है। 1853 में चिल्लास और दर्दिस्तान से अलमे बगावत बुलंद हुआ। अठारह में गौहर अमान वालिए गिलगित उठा। 1866 में शाल बापू ने गुलामी की जंजीर को झटका दिया। मैं 13 जुलाई 1931 को सन्नाटे में आ गया जब तुमने जब्र के कानून को अपने पांव तले रोन डाला। तुम्हारे नारे आजादी का आलम बन गए। पूरा श्रीनगर तुम्हारी गैरत, अज़्म और हिम्मत के समंदर में डूब गया। तारीख ने 22 जवान शहादतें अपने सीने पर सजा ली। मैंने एक एक लाशा देखा, लेकिन किसी एक की पुश्त पर भी गोली का निशान न था। हाँ, सारे लहू के चश्मे जवां सीनों से फूटे थे। तुमने सारे बुज़दिली और गुलामी के ताने अपने खून से दो ढाले थे। पूरी फजा में एक ही आवाज गूंज रही थी,
اب میری رفتار تیز ہوئی. برے صغیر سے آخرکار انگریز یہاں کے باسیوں سے شکست کھا کر واپس جا رہا ہے. یونین جیک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اتار لیا گیا ہے. تو نئے ملک بنے ہندوستان اور پاکستان. 564 ریاستوں کو کہا گیا کہ وہ یا تو ان ملکوں میں چلی جائیں یا خود مختار رہیں. یہ 1947 تھا. میں نے دیکھا کہ بساتے سیاست کے ہیلا گروں نے تمہارے گلے میں پڑے ہوئے توقے غلامی کو اور بھاری کر دیا. تمہاری روح اور جسم ایک نئے کرب سے آشنا ہوئے. اس دھرتی کے سینے پر خنجر کی نوک سے ایک خونی لکیر کھینچ دی گئی اور یوں بھائی سے بھائی، ماؤں سے بیٹے، دلہنوں سے سہاگ اور بچوں سے باپ بچھڑ گئے. کھینچی ہوئی ہے دل پہ میرے خون سرخ لگی. کھینچی ہوئی ہے دل پہ میرے خون سرخ لگی. خون سرخ لگی. سری نگر، جموں، مظفر آباد، گلگت، بلتستان سب کے سب بکھر گئے. بس ایک ارمان لیے کہ کشمیر کب آزاد ہوگا. ہر دل کی صدا تھی کہ کب ہم آزاد ملک کی تعمیر کریں گے. لیکن دشمن تم سے زیادہ چالاک نکلے. تمہارے غلامی کی زنجیروں سے جھکے سر کو دیکھ کے انہوں نے تم کو ذاتوں، برادریوں، وزارتوں اور ایجنسیوں، پرمٹوں کے چکر میں ڈال دیا. تم بھول گئے کہ شام بہت ہو چکی، اب تمہیں گھر بھی جانا ہے. میری طرح ایک مجذوب تمہاری اس بے بسی کی تاب نہ لا سکا. وہ پکار اٹھا،
آپس میں مل جاؤ لوگوں، آپس میں مل جاؤ لوگوں، آزادی کے مت والے لوگوں، آزادی کے مت والے لوگوں، آپس میں مل جاؤ لوگوں، آپس میں مل جاؤ لوگوں، آزادی کے مت والے لوگوں، آزادی کے مت والے لوگوں، آپس میں مل جاؤ لوگوں۔ سو تدابیر کی اے قوم، یہ ہے ایک تدبیر، چشم اغیار میں بڑھتی ہے اسی سے توقیر۔ جیسے پیارا دل جدا ہے، سنوں کے آنسو دل روتا ہے، بڑے زمین میں ہم نے الجھے، آپس میں ہیں بچھڑے بچھڑے، اصول آزادی کے مردی کو، آبادی چین کے لینا دیکھا، آپس میں مل جاؤ لوگوں، آپس میں مل جاؤ لوگوں، آزادی کے مت والے لوگوں، آزادی کے مت والے لوگوں، آپس میں مل جاؤ لوگوں۔ در مطلب ہے اخوت کے صدف میں پنہاں، مل کے دنیا میں رہو مثل حرف کشمیر۔ آپس میں مل جاؤ لوگوں، آپس میں مل جاؤ لوگوں، آزادی کے مت والے لوگوں، آزادی کے مت والے لوگوں، آپس میں مل جاؤ لوگوں۔ ہم نادار بہت ہیں پر حب وطن جاگیر بہت، حب وطن دو لفظ مگر ان لفظوں کی تفسیر بہت۔ مل کر وطن کے سب شہدائی ہو، بندی ڈالو، آزادی کا راز ڈالو، آپس میں مل جاؤ لوگوں، آپس میں مل جاؤ لوگوں، آزادی کے مت والے لوگوں، آزادی کے مت والے لوگوں، آپس میں مل جاؤ لوگوں۔ اور بھی ہوں گے دیش بہت سے ہرے بھرے کھیتوں والے، لیکن اس مٹی کی خوشبو پاؤں کو زنجیر بہت۔ آپس میں مل جاؤ لوگوں، آزادی کے مت والے لوگوں، آزادی کے مت والے لوگوں، آپس میں مل جاؤ لوگوں۔ سترنگی آوازوں کی برکھا برسے جب بستی پر، سارے زخم ہرے ہو جائیں یاد آئے کشمیر بہت۔ جب کبھی یہ جان اٹھے گا، جلدا جلدا کون اٹھے گا،
صدا ایسی تھی کہ کچھ لوگ ہوش میں آئے. انہی لوگوں میں سے ایک آواز بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گھن گرج کی طرح دشمنوں کے سروں کی طرف لپکی. میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا آزادی ہمارا پیدائشی حق ہے. ایک آزاد قوم کی طرح زندہ رہنا اور ایک آزاد انسانوں کے معاشرے کی طرح اپنے مستقبل کو سنوارنا، اپنے معاشرے کو بنانا، اپنی معیشت اور اپنی ساری صورتحال کو اور اپنی سب صورتحال بنانا، یہ ہمارا پیدائشی حق ہے. اور ہر وہ شخص، ہر وہ قوم، ہر وہ حکومت، ہر وہ انسان جو سب کی مخالفت کرے گا، ہم اس کے خلاف اس وقت تک بتے رہیں گے جب تک ہم فتح سے ہم کنار نہیں ہوں گے. یہ مقبول بٹ ہے. طے کرے عزم و ہمت، شعلہ رخ شعلہ بیاں، نیلم کی طغیانی، چہرم کی روانی، کیٹو پہاڑ کی طرح مضبوط ارادہ، فرسود کی دولت پسندی، استحصال، ظلم، غلامی اور منافقت کے بتوں کو پاش پاش کر دینے والا، جس کا ایک ہی پیغام ہے، ایک ہی پکار ہے. مظلوم مائیں بہنیں راہوں کو تک رہی ہیں، بیٹوں کو بھائیوں کو آواز دے رہی ہے. آخر کہاں گیا وہ غیرت کا پہلا جذبہ؟ اٹھو 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 کشمیر کے جیانو، جاگو 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 کشمیر کے مت والو.
جاگو جاگو کشمیر کے متوالو، میں کے وقت ہوں، میں نے دیکھا کہ مقبول بٹ کے ہاتھ میں علم ہے، آزادی کا علم، منزل پر اس کی نظر جمی ہوئی ہے، اس کا پیغام نعرہ مستانہ بن کر تمہاری آوازوں میں مل گیا ہے۔ یہ وطن نہیں، جب آپ یہ کہیں کہ یہ وطن ہمارا ہے تو اس سے ان لوگوں کے عوام مرد اٹھنے چاہیے جن لوگوں کے دماغوں میں، جن کے ذہنوں میں ہماری قوم کو یا ہمارے وطن کو غلام بنانے کے خدشات ہیں، غلام بنانے کے گمان ہیں، ان کے عوام، ان کے کف نہیں رکھنے چاہیے۔ اتنی زور سے، اتنی والیت سے، اتنے لگاؤ ہمارا لگائیے۔ یہ وطن، یہ وطن، یہ وطن، یہ وطن، اگر یہ وطن ہمارا ہے تو بتائیے اس پہ حکومت کسے کرنی چاہیے؟ پھر میں چاہوں گا اس پہ حکومت آپ جواب دیجیے، ہم کریں گے اس پہ حکومت، اس پہ حکومت، اس پہ حکومت۔ کوئی اگر آپ حکومت کریں گے اس پر حفاظت کون کرے گا؟ کس چین سے کروائیں گے؟ پاکستان سے کروائیں گے؟ ہندوستان سے کروائیں گے؟ روس سے کروائیں گے؟ امریکہ سے کروائیں گے؟ تو کس سے کروائیں گے؟ اس کی حفاظت، اس کی حفاظت، اس کی حفاظت، اس کی حفاظت۔ اس کے بعد ایک اور نعرہ لڑ رہا ہوں میں، یہ بھی ہمارے عزم کا اظہار ہے، اس کی آزادی کی جان کون لڑے گا؟ نہیں، ایمانداری سے بتائیے، آج فیصلہ کیجیے، آج ہمیں یہ عائد کرنا ہے کہ اس کی آزادی کی جنگ کون لڑے گا؟ آپ لڑیں گے تو میں کہوں گا اس کی جنگ آپ کے لیے ہم لڑیں گے۔ آزادی کی جنگ نہیں، آپ پورے ذوق کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ اور دل کے ساتھ گہرائی سے آپ کی آواز نکلنی چاہیے، ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگائیے، آزادی کی جنگ، آزادی کی جنگ، آزادی کی جنگ، آزادی کی جنگ۔ اے اپنوں اور غیروں سے ڈسے ہوئے لوگوں، اگر غلامی کا طوق اتارنا ہے تو یہ آواز سنو۔ ہمارا دشمن نمبر ایک ہر وہ قوم ہوگی، ہر وہ ملک ہوگا، ہر وہ ریاست ہوگی جو ہمارے حقیقی سجاوٹ سے انکار کرتا ہے۔ تم کیا کرو گے؟ اپنے دشمن کو پہچان کر تم نے کیا کرنا ہے؟ تمہاری بندوقوں اور تمہارے قدموں کا رخ کدھر ہوگا؟ جو آپ کی قومی آزادی کی جنگ میں رکاوٹ کھڑا کرے، چاہے وہ اس ملک کا رہنے والا دشمن آپ کا ہے کہ نہیں ہے؟ ایمانداری سے بتائیے دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے خلاف جنگ لڑنا آپ کا فرض ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے خلاف جنگ لڑنا جہاد ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو اس جہاد کے لیے تیار کیجیے اپنے آپ کو، اور اس حکمران ٹولے کو، ان تمام لوگوں کو جو جنگ بنی لائن کے اس طرف ہندوستان کے ایجنٹ مقرر ادا کر رہے ہیں اور جنگ بنی لائن کے اس طرف پاکستان کی نظر شاہی کے ایجنٹ مقرر ادا کر رہے ہیں، ان کے خلاف ہر محاذ پر، چاہے وہ سیاسی محاذ ہے، چاہے وہ الیکشن کا محاذ ہے، چاہے وہ جنگ کا محاذ ہے، اگر وہ پتھر مارتے ہیں ان پر گولی چلائیے، اگر وہ آپ پر اینٹ مارتے ہیں ان کو سنسار کیجیے، اگر آپ سامنے کھڑے ہوتے ہیں ان کو ٹھوکر مار کر اپنے گاڑی سے ہٹا دیجیے۔ وہ گدھ جو آج تک تم کو نوچتے رہے، مردہ لاش سمجھ کر آگے بڑھو، ان کے چہروں سے نقاب الٹ دو، انہیں رونتے ہوئے منزل آزادی کی طرف بڑھو۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس آزاد کشمیر میں یہ جو آزاد کشمیر نام آزاد کشمیر ہے، جنگ میدان کی اس طرف کا علاقہ ہے، یہاں کئی سیاسی جماعتیں ہیں۔ آپ بتائیے ایمانداری کے ساتھ 1947 سے لے کر اب تک یہاں جو لوگ حکمران رہے ہیں وہ وزارت امور کشمیر کا وظیفہ کھاتے رہے کہ نہیں کھاتے رہے؟ بتائیے ایمانداری کے ساتھ کھاتے رہے کہ نہیں کھاتے رہے؟ ہم کوئی جھوٹ نہیں بول رہے، پہلے ان کو وظیفے ملتے تھے 50 روپے سے لے کر 1200 روپے تک ان کی تنخواہیں مقرر تھی۔ جب وظیفے ختم کر لیے مارشل فیلڈ مارشل ایوب خان نے، اس کے بعد ان کو
उसी तनख्वाह के बराबर इनको मिलते रहे इम्पोर्ट लाइसेंस। बताइए मिलते रहे कि नहीं मिलते रहे? इन्होंने वो इम्पोर्ट लाइसेंस कराची में जाकर बेचे कि नहीं बेचे? पाकिस्तान के तालुक पर बेचे कि नहीं बेचे? बताइए इन लोगों ने कॉर्पोरेशन का इनकी वजारत करने के लिए इम्पोर्ट लाइसेंस नहीं कर ली। रावलपिंडी में, मुजफ्फराबाद में, मीरपुर में, हर जगह इन लोगों ने सियासत के नाम पर, कौमी आजादी के नाम पर, इस्लाम और इलाके पाकिस्तान के नाम पर इस कौम को लूटा। इस गरीब कौम को लूटा। हमने कैसे बख्शी? क्या अपने बख्शीर को तैयार हैं? दिल में ठान लो कि कोई पाबंदी, कोई सीज फायर लाइन, कोई मुआहदा तुम्हारा रास्ता न रोक सके। उठो, अपनी तकदीर के खुद मालिक बन जाओ। हम पर एक इल्जाम यह भी लगाया जाता है कि हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को तस्लीम नहीं करते। हम कहते हैं और कहीं की चौथ कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा चीज क्या है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में चीज क्या है। हम कहते हैं कि शिमला में चीज क्या है। हमने 10 एग्रीमेंट को तस्लीम नहीं किया। उस जमाने में जब यहाँ एक फौजी आमद की हुकूमत थी, हमने उसकी बेइज्जतियां उगैर दी, हमने उसकी खिलाफ वर्जी की, हमने असलाह से नकल किया, हमने जमीन को तोड़ दिया और मकबूजा कश्मीर में पहुंच वहां कार्रवाई की। इंसान जब अजमत व जुर्रत की आखिरी हदों को छू ले तो उसकी हर बात असली सच बनकर तारीख के सीने पर रकम हो जाती है। मैं जो बात कर रहा था वो ये कर रहा था, आजादी हमारा पैदाइशी हक है। एक आजाद कौम की तरह जिंदा रहना और एक आजाद इंसानों के माशरे की तरह अपने मुस्तकबिल को संवारना, अपने माशरे को बनाना, अपनी मईशत और अपनी सारी सूरत हाल को और अपनी सारी सूरत हाल को बनाना, ये हमारा पैदाइशी हक है। और हर वो शख्स, हर वो कौम, हर वो हुकूमत, हर वो इंसान जो सबकी मुखालफत करेगा, हम उसके खिलाफ उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक हम अब फतह से हम किनार नहीं होंगे। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, दुनिया की तारीख इस बात की शाहिद है, अगर आप किसी के लिए, जब भी आप किसी के लिए जंग लड़ेंगे, जब भी आप किसी के लिए जंग लड़ेंगे, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका मुरब्बी हो, चाहे वो आपका कितना ही गमखार बनने की में कोशिश करे, उससे अगर आप बेतब को रखते हैं कि जब आप पर आजमाइश और इम्तिहान का वक्त आएगा तो वो आपका साथ देगा, ये इस दुनिया में आज तक नहीं हुआ। ये आवाज आज पूरी वादी में गूंज रही है। इसकी सदा अब हर दिल की सदा है। मुझे कसम है उस जमाने की कि जो शख्स भी सच और सदाकत के लिए मसलूब हुआ, अमर हो गया। फरवरी का दिन, वो सुबह बेनूर, वो सन्नाटा, वो माहौल मैं कभी भुला ना सकूंगा।
جب ایک شخص تمہاری آزادی کی خاطر اپنی جان پر کھیل گیا، تمہاری گردن سے غلامی کا طوق اتارنے کی خاطر اس نے اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا سجا لیا، تختہ دار کی طرف بڑھنے والے اس کے قدم تم کو منزل آزادی کے اور قریب لے آیا، ہر گھر اس کا مزار بن گیا، ہر دل اس کی صدا بن گیا، زمانہ چیخ اٹھا، قدرت پکار اٹھی۔ یہ چراغ بجھا نہیں، یہ الاؤ بن گیا، یہ آگ سرد نہیں ہوئی، ایک شعلہ بے باک بن گئی، اور پھر مقبول بٹ ہر دل کے ساتھ دھڑکنے لگا۔ ہے نوجوانوں کی عمر مقبول بٹ ہے برسر پیکار جنگ مقبول بٹ ہے نوجوانوں کی عمر۔ بنیادی پالیسی یہ ہے کہ ہم جب تک اپنے پاؤں پر خود کھڑے نہیں ہوں گے ہم اس سے سیکھ نہیں مانگیں گے۔ میں امداد کی بات کر رہا ہوں، امداد ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم کسی سے مانگیں، ہم امداد کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ ہماری بنیادی پالیسی یہ ہے ہم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو جائیں۔ جب ہم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہوں گے اس کے بعد ہر وہ طاقت، ہر وہ قوم، ہر وہ ملک جس میں انسانی آزادی کے احترام کا کچھ بھی پاس ہوگا، جو انسانی آزادی کے سلسلے میں کچھ بھی احترام رکھتی ہوگی، وہ ضرور ہماری مدد کرے گی۔ تو مرد آہن وادی کشمیر کا اردو کلام
بنیادی چیز جو ہے میں آپ کو کروں اس لیے کہ ہم سب سے پہلے اپنی قوم میں ایک ایسا کریکٹر پیدا کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسا کردار پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ خود باہر سے ٹکرائیں. ایسے تو عام طور پر اس قسم کی باتیں جو ہیں جنون کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ جنون پیدا ہو جائے ہمارے لوگوں میں. جب یہ جنون پیدا ہوگا اس کے بعد خود کو خود نہ کہ حد تک آپ کی مدد کرے گی، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن مدد کے لیے ہم پکاریں گے نہیں کسی کو، ایک ہمیں خود کو خود ملے گی، اس وقت ملے گی اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ امداد کی ہوگی جو اس مرحلے پر ہمیں کی جائے گی، وہ صحیح معنی میں امداد ہوگی. کشمیر کے واسیوں، اٹھو، اپنے گلے سے غلامی کا منحوس توق اتار پھینکو، اپنے ہاتھوں کے گرد یہ زنگ آلود زنجیریں توڑ ڈالو، اپنا ملک بناؤ، اپنی تقدیر کے خود مالک بنو. آؤ، مقبول بٹ کی روح تمہیں پکار رہی ہے. بجلی کی مانند دشمن کے سروں پر کون جاؤ. آؤ آؤ. انقلاب 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 انقلاب. ہاں، میں نے سن لیا. زنجیریں ٹوٹ رہی ہیں، غلامی کی راہ ڈھل رہی ہے. کشمیر جاگ اٹھا ہے، دھرتی پکار اٹھی ہے. اب غیرتیں خون جاگ اٹھی ہے، اب غیرتیں خون جاگ اٹھی ہے، اب غیرتیں خون جاگ اٹھی ہے. ہم صبر و رضا کے پیکر ہیں، دیوار نہیں ہے پتھر کی. پہچانتے ہیں خوب اچھی طرح سازش ہر فتنہ پرور کی.
ہے ہم پر فرض اے عرض چمن تعظیم تیرے ہر منظر کی، ایک ایک خبر ہم رکھتے ہیں اغیار کے دل کے اندر کی، ہم شبنم ہیں وہ شعلہ ہیں، یہ بات نہیں کچھ بھی ڈر کی، انسان کے ساتھ انسان ہیں ہم، غصہ ہو تو پھر طوفان ہیں ہم۔ یہ چکوٹھی ہے، آزادی کے پروانے لگ کے زنجیر توڑ ڈالی، اے کشمیر تیرے بیٹے لہو کا نذرانہ دینے آئے ہیں، مظفر آباد کے جوانوں تمہیں سلام، تم نے اپنا جھنڈا چکوٹھی بارڈر پر نہیں دشمن کے دل میں گاڑا ہے، لو دیکھو تمہارے بھائی ادھر سے بھی لپکے ہیں۔ اٹھے جہاد کے لیے سری نگر کے نوجوان، اٹھے جہاد کے لیے سری نگر کے نوجوان، چمک رہی ہے بجلیاں، چمک رہی ہے بجلیاں، چمک رہی ہے بجلیاں، مٹی ہے شب کی ظلمتیں چھٹی ہے گرد کارواں، مٹی ہے شب کی ظلمتیں چھٹی ہے گرد کارواں، پکارتی ہے منزلیں یا ہے صبح کے نشان، پکارتی ہے منزلیں یا ہے صبح کے نشان، اٹھے جہاد کے لیے سری نگر کے نوجوان، اٹھے جہاد کے لیے سری نگر کے نوجوان، چمک رہی ہے بجلیاں، چمک رہی ہے بجلیاں، چمک رہی ہے بجلیاں، اٹھے جہاد کے لیے سری نگر کے نوجوان، اٹھے جہاد کے لیے سری نگر کے نوجوان، سری نگر کے نوجوان، سری نگر کے نوجوان، میں کے وقت ہوں، ہر غم، ہر درد، ہر ظلم اور قید سے آزاد، میں نے روئے زمین پر ہونے والا ہر عمل اور اس کا رد عمل ایک تماشے کی طرح دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ اور ہر جبر و استحصال کے لیے مقبول بٹ ہر دور ہر زمانے میں آتا رہا ہے، بس شرط اپنے لہو کے چراغ جلانے کی ہے، پھر صبح آزادی آئے گی، باغ نشاط میں پھر بلبلیں چہکیں گی اور کشمیر آزاد ہوگا۔
جموں کشمیر کے پاسبانوں زندہ باد ہے جموں کشمیر کے پاسبانوں زندہ باد اے قوم کے مجاہدو تم صدا رہو پائندہ باد صدا رہو پائندہ باد ہے جموں کشمیر کے پاسبانوں زندہ باد زمانہ مار کا خیر و شر پہ حیران ہے زمانہ مار کا خیر و شر پہ حیران ہے چٹان کی طرح مضبوط ہر مسلمان ہے خدا کی فتح پہ نصرت پہ سب کا ایمان ہے اے جموں کشمیر کے پاسبانوں زندہ باد ہے جموں کشمیر کے پاسبانوں زندہ باد اے قوم کے مجاہدو تم صدا رہو پائندہ باد صدا رہو پائندہ باد ہے جموں کشمیر کے پاسبانوں زندہ باد نشان منزل مقصود ہے نگاہوں میں نشان منزل مقصود ہے نگاہوں میں رواں ہے اہلیت کی حریت کی راہوں میں چلے ہیں ڈال کے باہیں وہ سب کی باہوں میں اے جموں کشمیر کے پاسبانوں زندہ باد ہے جموں کشمیر کے پاسبانوں زندہ باد اے قوم کے مجاہدو تم صدا رہو پائندہ باد صدا رہو پائندہ باد ہے جموں کشمیر کے پاسبانوں زندہ باد ہم اس کو پنجائے اغیار سے چھڑائیں گے ہم اس کو پنجائے اغیار سے چھڑائیں گے بہارے نو کی نوید سحر سنائیں گے ہم اپنے خون جگر سے اسے سجائیں گے اے جموں کشمیر کے پاسبانوں زندہ باد ہے جموں کشمیر کے پاسبانوں زندہ باد اے قوم کے مجاہدو تم صدا رہو پائندہ باد صدا رہو پائندہ باد ہے جموں کشمیر کے پاسبانوں زندہ باد یہ بیٹے بیٹیاں سب جذبہ شہادت سے یہ بیٹے بیٹیاں سب جذبہ شہادت سے نگاہ بد کوئی اٹھی تو پھوڑ دیں گے اسے قدم بڑھے گا جو سرحد پہ توڑ دیں گے اسے اے جموں کشمیر کے پاسبانوں زندہ باد ہے جموں کشمیر کے پاسبانوں زندہ باد اے قوم کے مجاہدو تم صدا رہو پائندہ باد صدا رہو پائندہ باد ہے جموں کشمیر کے پاسبانوں زندہ باد ہر ایک صاحب ایمان کا ہے یہی ایمان